پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ ناظرین، 20 برسوں کی جنگ کے بعد امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے۔ کابل کے قریب بگرام کا فوجی اڈہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے طالبان اور القاعدہ کے خلاف فوجی کارروائیوں کا مرکز تھا۔ امریکہ کی قیادت میں مغربی افواج افغانستان میں دسمبر سن 2001 میں داخل ہوئی تھیں اور بگرام کے فوجی اڈے کو ایک بہت ہی بڑے اور جدید فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، جس میں 10,000 فوجیوں کو رکھنے کی گنجائش تھی۔ اس کی تعمیر بعد میں کی گئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل انخلا کے اعلان کے بعد اب امریکیوں نے یہ اڈہ تو خالی کر دیا ہے، لیکن یہاں رہ جانے والا سامان اب طالبان اور افغانستان بھر میں مختلف ضلعوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ بھی یقیناً یہاں پر استعمال کریں گے، اور جو طالبان ہیں وہ تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس جنگ کی سب کو ہی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ یہ قیمت نہ صرف مالی صورت میں چکائی گئی ہے بلکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے مقاصد کیا تھے، اور کیا امریکہ نے وہ تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں یا نہیں، یہ ابھی بھی زیر بحث ہے تمام تر معاملہ، اور اسی پر ہم کچھ بات چیت کریں گے اور بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ جس طرح سے بگرام ایئر بیس پر موجود سامان کو جس بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہے، آیا کہ ایسا کرنا درست ہے یا اس کا باقاعدہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے تھا کہ افغان فورسز اس کو قابل استعمال بناتے اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ایران سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کابل وائس آف ساؤتھ ایشیا بصیر ہوتک۔ اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجئے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ افواج کا انخلا ابھی مکمل نہیں ہوا افغان سرزمین سے، لیکن جو قبضے کی جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے طالبان اور افغان فورسز کے درمیان، جس میں کسی اضلاع پر طالبان کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں جبکہ کسی اضلاع پر افغان فورسز اپنا کنٹرول قائم رکھنے میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اسی پر کچھ ہم بات چیت کریں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے بصیر ہوتک سے، بیورو چیف ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کے کابل میں۔ بہت شکریہ بصیر، وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ یہ مجھے بتائیے کہ طالبان افغانستان کے اس وقت کن اضلاع پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور کہاں کہاں اس وقت قبضے کے لیے لڑائی جاری ہے؟ افغانستان میں کل 34 صوبے ہیں جہاں 360 کے قریب اضلاع موجود ہیں۔ ان میں سے بعض اضلاع میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جنگیں اور جھڑپیں ہوا کرتی تھی، البتہ ان اضلاع کے مرکز پر افغان فورسز کا ہی کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ 1 سے 1.5 ماہ قبل تک طالبان کے زیر قبضہ محض چند ہی اضلاع تھے، جن میں جنوبی صوبوں ہلمند، غزنی اور شمالی صوبوں قندوز، بدخشان اور جوزجان اور فاریاب وغیرہ شامل ہیں، جہاں کہ قلیل تعداد میں اضلاع پر ان کا قبضہ تھا۔ تاہم 1 ماہ قبل اتحادی نیٹو اور بالخصوص امریکی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی جہاں جنگوں نے شدت اختیار کی، ایسے ہی طالبان کی جانب سے ملک کے متعدد اضلاع پر قبضوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس وقت ملک کے 24 مختلف صوبوں میں عملاً جنگ جاری ہے، اور گزشتہ 1 مہینے سے طالبان نے پیش قدمی کر کے 116 اضلاع پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ البتہ ان میں سے بعض اضلاع پر دوبارہ سے حکومتی تحویل میں بھی لائے جا چکے ہیں، اور دیگر کی بازیابی کے لیے افغان فورسز کی جانب سے زمینی اور فضائی آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صرف گزشتہ مہینے کے دوران مختلف اضلاع میں آپریشنز اور فضائی بمباری کے دوران 6000 سے زائد طالبان ہلاک اور زخمی بھی کیے جا چکے ہیں۔ اس بات کی بھی وضاحت کرتے جائیں کہ بیشتر اضلاع کو فورسز نے خود ہی طالبان کو واگزار کیے ہیں، اور وہاں پر کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی ہے، جس پر افغان اعلیٰ حکام نے اس کی ملامتی ہر ضلع میں موجود ان عمائدین پر ڈالی ہے جو کہ طالبان کے حامی تصور کیے جاتے ہیں۔
جنگوں میں شدت کے باوجود طالبان اب تک کسی بھی صوبے کے دارالحکومت یا مرکزی شہر کو اپنے کنٹرول میں لانے میں ناکام رہے. حکومت کی جانب سے ملک کے شمال، جنوب اور مغربی علاقوں کے واپس کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان علاقوں کے اضلاع میں طالبان کے ساتھ جنگ کا سلسلہ جاری ہے. البتہ ملک کے 3 مختلف سرحدی بنادر جن میں ڈیورن لائن پر موجود سپن بولدک کا زمینی پورٹ بھی شامل ہے اور ان پر طالبان کا قبضہ ہے، اس کو دوبارہ حکومتی تحویل میں لانے کے لیے شدید جنگ جاری ہے. ٹھیک ہے، ایران سے سینئر اینالسٹ ڈاکٹر راشد عباس نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. راشد صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. ہم اگر بات کریں طالبان کی تو قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور دوحہ میں سابق صدر حامد کرزئی اور متعدد اعلیٰ شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں. اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ طالبان کے مذاکرات ہو چکے ہیں مختلف ممالک کے وفود کے ساتھ. اس وقت عبداللہ کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہے، تاہم مذاکرات کی میز پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تشدد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، امن قائم کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان ان مذاکرات کو امن کے طور پر دیکھیں گے اور بات کو زیادہ طور پر، بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امن قائم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں تو اس وقت کنٹرول حاصل کر لیا ہے طالبان نے، کیا وہ علاقے واپس کر دیے جائیں گے یا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو مذاکرات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مذاکرات کا یہ سلسلہ کوئی آج سے تو ہے نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ اگر ہم ٹرمپ کے دور سے شروع کریں اور دوحہ میں جو سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت سے لے کے ابھی تک مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. لیکن آپ بھی دیکھیں کہ ابھی تک تو بعض جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں تو ایجنڈا تک طے نہیں پایا اور فیصلے کیا ہوتے. پھر یہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مذاکرات کرانے والے ہیں یا مذاکرات میں شریک ہیں وہ کتنے سنجیدہ ہیں اور وہ کس ہدف کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے ان کا. اب دیکھیں، طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس میں اشرف غنی حکومت کو بالکل سائڈ پہ لگا دیا گیا. باقی جتنے وہاں پہ وار لارڈز ہیں ان میں سے کسی کو اہمیت نہیں دی گئی. وہ امریکہ اور طالبان دونوں نے اپنے اپنے اہداف حاصل کیے اور وہ مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکی فوجی جو انخلا ہوا، انخلا کے بعد جو کہ اب آخری مرحلے میں اب کیا پوزیشن ہے، وہاں پہ تو جنگ و جدل ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت ہے. تو اب بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اصل اس مذاکرات کا کوئی ٹارگٹ ہمیں سمجھ نہیں آتا. کیا طالبان امارات اسلامی کے اس مین سلوگن سے پیچھے آ جائیں گے؟ کیا اشرف غنی اور عبداللہ امارت اسلامی کا حصہ بن جائیں گے؟ دونوں کے درمیان اتنے فاصلے ہیں کہ وہ طالبان 100% ایک اسلامی حکومت جو ان کے ذہن میں اسلامی حکومت ہے اس کا نفاذ چاہتے ہیں. وہ نہ افغان آئین کو مانتے ہیں، نہ لوئی جرگہ کو مانتے ہیں، نہ حکومت کے پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. اور دوسری طرف بھی یہی ہے، عبداللہ ہوں، اشرف غنی ہو، ان کے ہاں کہیں پہ بھی ایسی کوئی دور دور تک صورتحال نظر نہیں آتی کہ وہ طالبان کے اس سسٹم کا حصہ بن جائیں. جب یہ کہیں پہ دیکھیں مذاکرات لے دے ہوتا ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، یہاں پہ تو کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہے کہ آپ ممکن ہے عبداللہ اور اشرف غنی ان کی بعض باتیں مان لیں، چونکہ اس وقت دباؤ میں ہے تو کچھ بنیادی چیزوں کو مان لیں، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہیں. یعنی یہ مذاکرات بھی چاہے دوحہ کے ہوں، حتی جو تہران میں ہوئے، ماسکو میں ہوئے، پاکستان میں چلتے رہے، ایک ترکی میں بھی ایک خواہش تھی کہ وہ وہاں پہ مذاکرات ہوں، لیکن چونکہ ٹارگٹ اور ہدف اور ویژن کلیئر نہیں ہے ان مذاکرات کا، یہ کسی نتیجے پہ پہنچتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے بصیر، آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت افغانستان پر دراصل کنٹرول کس کا ہے مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، کیونکہ کچھ اضلاع پہ طالبان قابض ہیں، کچھ میں افغان فورسز کا کنٹرول ہے، حالات کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومتی مشینری حکومت کے پاس ہی موجود ہے. اگر ہم اضلاع کے سقوط یا کولیپس کی بات کریں تو افغانستان میں ایسے لاتعداد اضلاع موجود ہیں کہ جہاں پر پورے ضلع میں 200 سے زائد پولیس یا سیکورٹی فورسز تعینات نہیں ہوا کرتے تھے، جبکہ ملک میں کرپشن کی وجہ سے وار لارڈز دفاع کے نام پر سینکڑوں اہلکاروں کی تنخواہیں لے اڑاتے تھے. جبکہ زمینی حقیقت یہ تھی کہ ان اضلاع میں صرف چند ہی پولیس اہلکار تعینات رہتے تھے. حکومت کمزور ضرور ہے لیکن اس کے سقوط یا کولیپس ہونے کے قطعی آثار موجود نہیں.
امریکیوں کے انخلا پر دونوں دڑوں پر لازمی تھا کہ وہ گفت و شنید پر حکومتی معاملات اور آپس کے اختلافات حل کرتے، تاہم ایسا نہیں ہوا اور طالبان نے زور آزمائی شروع کی۔ بہرکیف حکومت کی جانب سے ان اضلاع پر دوبارہ کنٹرول کے لیے آپریشن جاری ہیں، البتہ زیادہ زور فضائی بمباری پر ہی ہے۔ بدقسمتی سے ان تمام حرکات کا خمیازہ افغان عام شہری بھگت رہے ہیں۔ مختلف انسانی خدمات اور سوشل اداروں کے رپورٹس کے مطابق حالیہ جنگوں کی وجہ سے ہزاروں عام شہری ملکی سطح پر اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں اور انہیں شیلٹر، خوراک اور ادویات کی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راشد صاحب، یہ بتائیے کہ ایران طالبان اور افغان سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات کی سربراہی کر رہا ہے، اور اب تک جو ریزلٹس ہیں اس مذاکرات کے کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے ایران کو کہ کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ مذاکرات؟ دیکھیں، تہران مذاکرات کے دو بیسک اہداف تھے۔ ایک یہ ہے کہ جنگ و جدل اور وہاں پہ جو نامنی اور بدامنی اور جو وہاں پہ اس وقت عدم استحکام ہے اور آپس میں جو ایک لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے، اور سب اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے، جنگ میں نہیں ہے۔ ایک بڑا ہدف یہ تھا۔ دوسرا ہدف ان کا یہ تھا کہ طالبان کو اس پہ راضی کریں کہ اکیلے وہ حکومت میں آئیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی، وہ تمام گروہوں کو، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے آئیں۔ تو اس مسئلے میں بس اتنی پیش رفت ضرور ہوئی تہران کے اندر کہ انہوں نے اس چیز کو تو مانا کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سب کو لے کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کے لیے یہ طے پایا کہ دوبارہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے چلے گا، اور اب بھی خبریں ہیں کہ تہران کے اندر دوبارہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ خود پاکستان کے اندر بھی ایک مذاکرات ہونے تھے جو کہ کینسل ہو گئے ہیں، اب دوحہ میں ہیں۔ اب دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ چونکہ افغانستان میں طالبان کا اس وقت مورال اپ ہے اور مسلسل وہ فتوحات بقول ان کے حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنی شرائط پہ بات منوائیں گے نا۔ وہ اب نہ اشرف غنی ان سے اپنی بات منوا سکتا ہے، نہ ہمسایہ ممالک ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو تو کابل کا اقتدار نظر آ رہا ہے، وہ تو اب اقتدار میں جانے کے لیے بے چین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیے گا بصیر ہوتا کہ افغانستان میں 2 دہائیوں تک امریکہ کے خلاف لڑنے والے طالبان کے ذرائع آمدن کے حوالے سے خاصے سوالات بلند ہو رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ان کے پاس فائنینشیل سپورٹ موجود تھی کہ وہ 20 سال تک نہ صرف لڑتے رہے بلکہ اب اتنی مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ وہ اکثر اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں تمام تر چیزوں کا، جس میں مال و دولت سبھی شامل ہے۔ کیا جیسا بتایا جاتا ہے کہ وہ منشیات اور ٹیکس کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، یہ بات کسی حد تک درست ہے؟ اور اگر نہیں تو اس کے علاوہ ان کی کیا ذرائع آمدن ہیں؟ دیکھیں، یہ واضح اور معلومدار سی بات ہے کہ جنگ کے لیے وسائل اور امکانات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم طالبان کی افرادی قوت کو 10 سے 15 ہزار افراد، جو کہ میرے خیال سے نہایت قلیل ہے، بھی شمار کریں تو ان کا اسلحہ، خرچ، خوراک، ادویات، تنخواہیں، پیٹرول کے مصارف اور مواصلاتی اخراجات و دیگر بھی ماہوار بلینز ڈالرز بنتی ہے، جو کہ صرف عشر و زکوٰۃ کے نام پر عوام سے لیے جانے والے پیسوں پر پورا نہیں ہوتا۔ تو لازمی امر ہے کہ طالبان اپنی جنگ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے اخراجات پوری کر رہے ہیں۔ اسی بابت دفاعی تجزیہ نگاروں کا اضافہ ہے کہ وہ منشیات اور بالخصوص افیون کی پیداوار اور اسے کاشت کرنے والے کاشتکاروں سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسی ملک میں موجود مذہبی اور جہادی تنظیموں کی جانب سے ان کے لیے چندے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہ ہر وقت سوشل میڈیا پر بھی نشر ہوتے ہیں اس کے ویڈیوز۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ طالبان تعمیراتی فریم اور تاجروں سے پروٹیکشن منی کے طور پر بھی پیسے حاصل کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک امریکی افواج کے افغانستان میں موجودگی پر ناخوش رہے ہیں، تو ایسا تصور بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ گویا ان ممالک نے بھی خفیہ طور پر طالبان کو مالی سپورٹ فراہم کیا ہوگا۔ آج کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ طالبان جس بھی ضلع پر قبضہ کرتے ہیں تو ان اضلاع میں موجود سرکاری دفاتر، کلینکس، اسکول، ریونیو کے دفاتر وغیرہ کو تاراج کیا جاتا ہے، جبکہ اس کام میں بعض عام شہری بھی اس عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ البتہ گزشتہ 1 مہینے کے جنگوں کے دوران طالبان کے ہاتھوں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کی بہت بڑی کیپ بھی ہاتھ لگی ہے، جس کی
خود افغان وزارت دفاع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ صحیح، راشد صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آخر طالبان کے فائنینسرز یا ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے والے کون لوگ ہیں جو ان کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے پیسہ کمانے کا؟ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ منشیات کے ذریعے اور ٹیکسز کے ذریعے جو وہ وصول کرتے ہیں، جن علاقوں میں ان کا کنٹرول ہے، محض یہی ان کی فائنینشیل انکم کا جو ہے وہ تمام تر ذریعہ ہے؟ دیکھیں اس کی کئی عوامل ہیں اور اس کے پیچھے کئی ان کے فائنانسرز ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ طالبان کا جو انداز حکومت ہے یا جو وہاں کا افغانستان کا ایک ٹرائبل کلچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں طالبان کے وہ وابستگیاں کہ جو مسلسل بڑھتی رہی ہیں۔ وہ 20 سال پہلے والے طالبان اور تھے کہ جن کو صرف امارات، سعودی عرب اور پاکستان نے قبول کیا تھا۔ بعد میں تو طالبان کے بعض دھڑے چائنا سے بھی مربوط رہے ہیں، بلکہ ہیں رشیا سے ہیں، سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے ہیں، پاکستان سے ہیں، ایران سے ہیں، عرب ممالک سے ہیں۔ تو یہ ایک کھچڑی سی پکی ہوئی تھی اور اس کھچڑی سے طالبان نے استفادہ کیا ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے دونوں مہمانوں سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بصیر ہوتک، بیورو چیف کابل، جبکہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی ایران سے سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بتائیے گا بصیر کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی انڈیا، ایران اور ترکی کے مفادات پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے کیا پاکستان، ایران، چین اور یہ انڈیا یا دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں، اس کا اضطراب بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ طالبان کا اس بارے موقف واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد نہ صرف ملکی سطح پر تمام قومیتوں کو نمائندگی دیں گے، بلکہ پڑوسی ممالک اور تمام دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے۔ جہاں تک ایران اور چین کے جیسے ملکوں کی بات ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ طالبان کے نمائندوں کا اور ان ملکوں کے حکومتی نمائندوں کے درمیان متعدد بار ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلکہ طالبان نے ایران، روس اور چین کے دورے بھی کیے۔ یہ بھی قابل یادآوری ہے کہ 30 سالوں کے بعد پہلی بار طالبان اور بھارتی حکومتی مندوبین کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میرے خیال سے افغانستان کے پڑوسی ممالک اور دنیا کے دیگر اقوام طالبان کی واپسی کے طرز کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرز کو دیکھ کر ہی وہ آئندہ کے طور طریقوں اور معاملات کو ترتیب دیں گے۔ اگر طالبان بزور قوت افغانستان پر قبضہ کرتے ہیں اور بعد از قبضہ ان میں سے کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی تو میرے خیال سے دنیا طالبان کو قبول کرنے کے لیے ایک بار پھر تیار نہیں ہوگی۔ طالبان کا اصرار ہے کہ وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں اور وہ اب 90 کے دہائی والے طالبان نہیں رہے ہیں۔ تاہم ایسی رپورٹ آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے زیر قبضہ اضلاع میں خواتین کے بغیر محرم کے بازار جانے، لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی نافذ کر دی ہے، مردوں کو داڑھی رکھنے اور عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم دے چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ و دیگر بعض ممالک نے پہلے ہی سے کہا ہے کہ وہ بزور قوت حکومت میں آنے والے دڑے کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھیں گے۔
صحیح راشد صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں طالبان کا اقتدار تو اب یقینی ہو چلا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت ایک مرتبہ پھر طالبان ہی قائم کرتے نظر آئیں گے، تو یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے افغانستان میں طالبان کی، اس پر انڈیا، ایران اور ترکی کے مفادات کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور کیا طالبان کے اقتدار میں آنے سے پاکستان، ایران، چین اور انڈیا یا اور جو دیگر ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اضطراب میں آپ بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، طالبان کا جو ماضی ہے وہ اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے. اب لوگ طالبان کو ماضی کے اس دریچے میں دیکھتے ہیں، تو ماضی کے عنوان سے دیکھا جائے تو یہ جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو جو تشویش ہے وہ درست ہے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، انہوں نے ان 20 سالوں میں یا 10 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن جو ان کا شریعت کا کانسیپٹ ہے، جو شریعت کا فہم ہے، اور جس انداز کا ان کا انداز حکومت ہوگا، اس میں تو جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں اس میں تو ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور خطے کے اندر ان کی مشکلات رہیں گی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلا ہے کہ جو طالبان کے ساتھ مل کے پورے افغانستان پہ ممکن ہے فاتح ہو جائے، لیکن جب حکومت میں پہنچیں گے، حکومت کے اپنے تقاضے ہیں، حکومت کی اپنی مشکلات ہیں، پھر ان کے اپنے دھڑوں کے اندر جو مشکلات ہوں گی. جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا نا کہ اس وقت طالبان صرف ہیبت اللہ کی طالبان نہیں ہے، یا صرف افغانستان کے لیڈروں کی طالبان نہیں ہے، اس کے اندر چائنا فیکٹر ہے، اس کے اندر رشیا فیکٹر ہے، اس کے اندر پاکستان فیکٹر ہے، اس کے اندر دوسرے ممالک کی بھی انوالومنٹ ہے. تو وہ جتنی لابیز ہوں گی وہ جب اقتدار میں آئیں گی تو ان لابیز کے نتیجے میں جو ہے وہ مشکلات اور مسائل پیدا ہوں گے. اس وقت پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا طالبان ایک ہیں یا طالبان اندر سے انتشار کا شکار ہیں. پھر ایک بڑا مسئلہ جو پاکستان کے عنوان سے ہے وہ ٹی ٹی پی کے عنوان سے ہے کہ کیا ٹی ٹی پی اس طالبان کا حصہ ہوگی. آیا پاکستان جب ٹی ٹی پی، چونکہ پاکستان کے لیے تو مطلوب ہیں ٹی ٹی پی کے لیڈران، جب پاکستان ان سے ٹی ٹی پی کے ان دہشت گردوں کو مانگے گا تو کیا طالبان افغان یا طالبان حکومت بقول اس وقت اگر حکومت میں یہ ہوں گے تو کیا اس وقت کی طالبان حکومت یہ کام کرے گی؟ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ان کے مسائل ہیں، سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ بھی ہیں. کیا ایک دفعہ اقتدار میں آنے سے یہ ساری غلط فہمیاں اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، اتنا آسانی سے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. راشد صاحب، یہ بتائیے کہ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین تہران میں جو مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بعد ایران کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا کہ ایران امریکہ کی ناکامی کے بعد افغانستان میں بحران حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. لیکن ایسا ہی کچھ ترکی کی جانب سے بھی کہا جا چکا ہے، جس کو جو طالبان ہیں انہوں نے ڈینائی کر دیا اور کہا کہ کسی قسم کا کنٹرول کسی ایئرپورٹ کا ترکی کو یا ترکی فورسز کو نہیں دیا جائے گا. تو ایران کا جو یہ عزم ہے یا ایران کی جو یہ آفر ہے، اس کو کس حد تک طالبان نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان اس کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایران اور ترکی کے عنوان سے ایک واضح فرق تو یہ ہے کہ ترکی کے بارے میں یہ تھا کہ اور افغان طالبان بھی اس کو یہی سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کی بی ٹیم بن کے ترکی جو ہے وہ افغانستان میں آنا چاہ رہا ہے اور وہاں سے نیٹو کی اور امریکن فورسز کے بعد جو ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے ترکی. اسی لیے انقرہ کے جو مذاکرات تھے یا جو وہاں کا اجلاس تھا وہ طالبان نے اسی بنیاد پہ کینسل کیا، ملتوی کیا کہ وہاں پہ جا کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ترکی میں بیٹھ کے امریکہ کے اسی ڈکٹیشن کو قبول کر لیں کہ جو بذریعہ رجب طیب اردوغان ان تک پہنچے. لہذا ترکی کا تو مسئلہ اس انداز سے ہے کہ اس کے بارے میں خود طالبان کے اندر جو ہے وہ تحفظات ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے یہ کہ ان کی یہ کوشش تھی، اور یہ کوشش آج کی نہیں تھی، یہ پچھلے کئی سالوں سے اس میں کوشاں تھے. یہی امراللہ جو پہلے نیشنل سیکیورٹی کے انچارج تھے افغانستان کے، اب وزیر خارجہ ہیں، ان کی اور ایران کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو سربراہ ہیں شمخانی، ان کے درمیان پہلے بھی کئی میٹنگز ہو چکی تھیں اور وہ اسی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایک اتحادی حکومت ہو جس میں مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھیں. لیکن اس وقت امریکہ سب سے بڑی رکاوٹ تھا ایران اور افغانستان کے ان مذاکرات کے درمیان، اور جب بھی ایران نے کوئی مثبت قدم اٹھایا تو امریکہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنا. اب جب امریکی انخلا مکمل ہونے کو ہے تو اب یہ صورتحال ایران کے لیے قدرے آسان ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ یا دوسرے افغانستان کی حکومت اور گروہوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو کسی نتیجے پہ پہنچائے. چونکہ اس میں بظاہر جیسے پاکستان پہ الزام ہے کہ پاکستان اس کو اپنا جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھ کے جو ہے وہ افغان کو ڈیل کرتا ہے. تو ایران پہ اس طرح کے الزام نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکٹ اس کے مفادات ہیں. درست ہے ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہمسایہ ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمسایہ ممالک میں امن و سکون رہے تاکہ تمام معاملات تجارت سے لے کے سیاست کلچر ہر چیز آرام سے چلتی رہے. پھر ظاہر ہے جیسے پاکستان کو ایک مشکل ہے افغان مہاجرین کے عنوان سے، یہی مشکل ایران کو بھی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران زیادہ فیوریٹ بنتا ہے ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں، کیونکہ اس کے ڈائریکٹ کوئی ایسے مفادات نہیں ہے جیسے دوسرے ممالک کے، دوسرے ہمسایہ ممالک کے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ خود طالبان اور دوسرے گروہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. دیکھیں میں نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ویژن کلیئر نہیں ہے اس وقت افغانستان کے مستقبل کے عنوان سے. ایران کی پوری کوشش ہے کہ وہاں پہ جنگ نہ ہو، ایران کی کوشش ہے کہ سرحدیں محفوظ ہوں. بصیر یہ بتائیے کیا افغانستان میں بھی اب بھی القاعدہ یا داعش کے حوالے سے جو خدشات پائے جاتے ہیں کہ ان کا ہولڈ ہے اور حملوں کا سلسلہ تواتر کے ساتھ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں 2001 اکتوبر میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت القاعدہ کے بارے میں یہی بتایا جاتا تھا کہ افغانستان میں ان کے اراکین کی تعداد 3 سے 4 ہزار کے درمیان تھی، جن میں سے اکثر اتحادی افواج کے ہاتھوں مارے گئے اور ان میں سے بعض عراق منتقل ہو گئے. غرض یہ کہ سال 2001 میں القاعدہ سربراہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے تک القاعدہ افغانستان میں موجود تھا. تاہم آج القاعدہ تنظیمی طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کے اراکین سراسیمہ ہو گئے اور لاتعداد اراکین مارے گئے اور بعض ایک کو گرفتار بھی کر لیا گیا. البتہ چند ماہ قبل تک ملک کے کسی نہ کسی گوشے میں اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے کسی ایک ممبر کی افغان سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے کی خبر موصول ہوتی رہتی تھی. سر دست حقیقت یہی ہے کہ القاعدہ کا افغانستان میں انتظامی طور پر وجود نہیں. البتہ دولت اسلامیہ یا داعش کا جہاں تک سوال ہے تو اس کی موجودگی کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس وقت محاذ کے میدان میں عملاً طالبان متحرک ہیں، اس لیے بھی ان کی کارروائیاں پس منظر میں چلی گئی ہیں. طالبان کی جانب سے ملک کے شمالی علاقوں کی جانب پیشروی کے ساتھ روس نے ازبکستان اور افغانستان کے درمیان 800 کلومیٹر کے سرحد پر اپنی بہت بڑی فوج تعینات کی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ روسی حکام دولت اسلامیہ یا داعش کے ممکنہ حملوں کو روکنے کے لیے اپنی فوج کو اس سرحد پر تعینات کیا ہوا ہے. صحیح. راشد صاحب آپ مجھے بتائیے، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا طالبان میں چند گروہوں پر بہت اثر ہے، اور اگر طالبان کی افغانستان میں گرفت مضبوط ہوتی ہے تو انڈیا کے لیے یہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان جو کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک اسٹانس رکھتا ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان پر گرفت ہے پاکستان کی، تو کشمیر کے سلسلے میں طالبان ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلقات بڑھانا چاہیں یا اس میں کوئی کام کردار ادا کرنا چاہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں پاکستان ہو یا ایران ہو، ہمسائے تو تبدیل کیے نہیں جا سکتے. ہمسایوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمسایوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ ایران ہو پاکستان ہو. بہرحال افغانستان کی صورتحال کے اثرات تو یہاں پہ مرتب ہوں گے، باقی ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ایسے. ہندوستان ایک براہ راست چونکہ ہمسایہ نہیں ہے، وہ تو ایک پاکستان کے بعض اہداف کو نقصان پہنچانے کے لیے یا مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ افغانستان میں وارد ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرو امریکہ بعض ایکٹیویٹیز کے لیے وہ وہاں پہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتا ہے، یا ممکن ہے چائنا کے اثر کو کم کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ خطے کے اندر اسی طرح افغانستان کے اندر اپنا رول بڑھاتا ہے. تو اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان تو بہت بڑی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، طالبان کے اندر بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے جیسے پاکستان کی طالبان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ طالبان کا کوئی گروہ بھی اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. سنی سنائی بات ہے، اب نام تو نہیں لیا جا سکتا، کہ اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندوستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اور باقی جو وہاں پہ انہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے بھی نتائج یقیناً آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی میں کیسے کامیاب ہوتا ہے، آیا وہ ہندوستان کو وہاں سے مکمل نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے، پھر یہ کہ آیا تمام ہمسایہ ممالک بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی وہاں سے چھٹی کروا دیں، یا ممکن ہے چائنا چاہتا ہو. البتہ چائنا تو نہیں چاہے گا، چائنا کے ہندوستان کے ساتھ جو اس وقت مشکل ہے اس وجہ سے، لیکن کوئی اور ملک ممکن ہے سینٹرل ایشیا کے اندر یا مثلا ایران کے عنوان سے کوئی ایسی پالیسی ہو کہ وہ
ہندوستان کے لیے بھی راستے کھلے رکھنا چاہتا ہو، تو اس میں ابھی پاکستان کی ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیز میں کس انداز سے کامیاب ہوتا ہے، اور واقعاً وہ طالبان جو کہا جاتا ہے کہ طالبان ان کے ساتھ بہت ہی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ اب میدان میں پتہ چلے گا کہ واقعاً ایسے طالبان ان کی ہر بات مانتے بھی ہیں یا نہیں، بالخصوص انڈیا کے عنوان سے، چونکہ باقی مسائل میں تو بعض دفعہ طالبان نے پاکستان کو ہر جگہ پہ یس نہیں کہا، بعض جگہوں پہ نو بھی کہا ہے، لیکن آیا طالبان ہندوستان کے عنوان سے بھی ریزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ابھی قبل از وقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا۔ بصیر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو کہ جو طالبان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا طالبان میں چند گروہوں پر جو ہے وہ بہت اثر ہے اور طالبان کی افغانستان میں گرفت مضبوط ہوگی تو انڈیا کے لیے یہ صورتحال اچھی ثابت نہیں ہوگی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، افغانستان میں ذہن عامہ یہی بنا ہوا ہے کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ فراہم کرتا ہے، ان کے زخمیوں کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے اور طالبان رہنماؤں کے رہائش گاہیں پاکستان میں موجود ہیں۔ البتہ یہی باتیں پاکستانی حکام نے بھی کہی ہے اور خود پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی انہی الفاظ کو دہرائے ہیں۔ طالبان کی جانب سے افغان اضلاع پر قبضے کی خوشی میں بلوچستان میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ اس بنا پر افغان حکومت کے غصے کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی اشتعال پایا جاتا ہے۔ جہاں تک بھارت کا سوال ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ طالبان کی آمد سے بالکل بھی خوش نہیں۔ اگرچہ افغان حکومت اور بھارت کا موقف ہے کہ ان کے تعلقات ممالک کے طرز پر اشروں سے جاری ہیں اور کسی دوسرے ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا پروکسی وار افغانستان کی سرزمین میں کھیلے۔ البتہ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ حال ہی میں طالبان اور بھارتی مندوبین کے درمیان بھی مذاکرات کی خبریں میڈیا پر چلی ہیں۔ اب یہ کہ ان کے درمیان کن موضوعات پر بات ہوئی ہے یہ تو کہنا مشکل ہے، تاہم لگ یہ رہا ہے کہ بھارت بھی طالبان کے ساتھ اپنے مراسم استوار رکھنا چاہ رہا ہے اور طالبان کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ اس بارے افغان سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا بصیر کہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے کچھ ہم بات کریں گے کہ بگرام ایئر بیس اور دیگر مقامات پر جو فورسز کے جانے کے بعد باقی رہ جانے والا پیچھے سازو سامان تھا، جو اسلحہ تھا یا جو اور دیگر مال و اسباب تھا، اس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، درست استعمال اس کا نہیں کیا جا رہا، اور جو اس کا استعمال کیا جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ کار درست ہے یا اس باقی رہ جانے والے سامان کے حوالے سے کوئی طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ کس طرح سے اس کو یوز کیا جائے گا، کس کے حوالے کیا جائے گا اور کس طرح سے اس کا درست استعمال ممکن ہے؟ بگرام ایئر بیس جو کہ گزشتہ 20 سالوں سے امریکی افواج کے زیر استعمال رہا تھا، قریب 2 ہفتے قبل افغان فوج کو واگزار کر دی گئی۔ اگرچہ اس بارے میں امریکی افواج کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ وہ رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے تھے اور افغان انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے بے خبر رکھا گیا تھا، تاہم جاتے وقت کچھ مشینریز، پرائیویٹ گاڑیاں، فوجی ساز و سامان اور ہتھیار وہ چھوڑ کر چلے گئے، جس کی تصدیق بعد ازاں افغان وزارت دفاع نے بھی کی۔ دوسری جانب ملک کے طول و عرض میں قائم اڈوں کو خالی کرانے سے قبل نیٹو اور امریکی افواج نے اپنا ساز و سامان یا تو منتقل کر دیے تھے اور یا ہی لیزر کے استعمال سے انہیں ناکارہ بنا دیے گئے تھے۔ اس بارے میں امریکی افواج کا اعلامیہ موجود ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنا فوجی ساز و سامان اس لیے تباہ کر رہے ہیں کہ گویا کہیں وہ دشمن کے ہاتھوں نہ چلے جائیں۔ البتہ اس حوالے سے دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکی اور اتحادی افواج نے افغانستان آمد سے قبل اس وقت کے پاکستانی ڈکٹیٹر صدر جنرل پرویز مشرف کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ افغانستان انخلاء کے موقع پر نیٹو یا امریکی افواج اپنا ساز و سامان افغان حکومت کے حوالے نہیں کریں گے۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے اصرار پر انہیں یہ بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ افغانستان میں ایک منظم فوج تشکیل نہیں کی جائے گی، گرچہ ضرورت پڑنے پر قلیل تعداد میں ایک فوج بنائی جائے گی۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق اسی یقین دہانی کے بعد صدر جنرل پرویز مشرف امریکی افواج کو مشروط طور پر انہوں نے ان کو اڈے فراہم کیے تھے۔
ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، ڈاکٹر راشد عباس نقوی ایران سے سینئر تجزیہ کار، جبکہ کابل وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دونوں مہمانوں سے ہم نے کچھ گفتگو کی افغانستان کی موجودہ صورتحال اور طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے حوالے سے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔